السلام علیکم، میں ہوں فیس فٹک۔ آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آ رہا ہوں، تو سوچا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوں۔ آج عدالت میں ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ یہ ڈینگا کشی جو تھی 4-5-6 سالوں سے چل رہی ہے، 2017 سے چل رہی ہے، آج تک وہی چل رہی ہے کہ جو معاملات پارلیمنٹ کے ہیں وہ عدالت میں آ جاتے ہیں، اور عدالت جو ہے نا جس طرح معزز جج صاحب نے کہا کہ ہم فیصلے ضمیر پہ دیتے ہیں۔ آج عرفان قادری کسی سوال کے جواب میں سے ہم فیصلہ آپ آرگومنٹ دیں، باقی ہم فیصلے ضمیر پہ دیتے ہیں، تو یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں فیصلے ضمیر پہ دیے جاتے ہیں، آئین اور قانون پہ نہیں دیے جاتے۔ تو لہٰذا میں آج ایک اس لحاظ سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ ایک لحاظ سے عدالت بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر یہ بندے ڈی سیٹ نہیں کرواتا تو جو 25 بندے پہلے کروائے تھے وہ کس بنیاد پہ کروائے تھے، اور اگر یہ 10 بندے ڈی سیٹ کرواتے ہیں تو اس سے بھی یہ پیچیدگی پیدا ہوئی کہ جس طرح مثال کے طور پر 25 بندے اس بار کے پارلیمانی لیڈر جو ہے اس نے ڈائریکشن دی، اس کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا۔ آرٹیکل 63 ہے جس میں 2-3 پیراگرافس ہیں، ان میں پارٹی ہیڈ کا بھی ذکر ہے، پارلیمانی لیڈر کا بھی ذکر ہے۔ تو دو چیزیں دونوں طرف کہ اگر نون لیگ کو دونوں طرح سے، یہ جو پی ڈی ایم کی جماعت ہے ان کو دونوں طرف سے فائدہ، اس لیے اگر یہ فیصلہ وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ 10 بندے جس نے پارٹی ہیڈ کے خلاف ووٹ دیا، تو نون لیگ کا آلریڈی وزیر اعلیٰ ہے کہ قصہ پی ٹی آئی کا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا، پرویز الہی کا حق میں آ جاتا کہ نہیں یہ ووٹ گنے جائیں گے، لیکن اگر ووٹ گنے بھی جائیں گے تو وہ 3 کی طرح کہ پارٹی کا ووٹ گن جائے گا، پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن گننے کے بعد وہ ڈی سیٹ ہوں گے، یہ تو واضح طور پہ لکھا ہے، تو ڈی سیٹ جو 10 بندے ہوں گے اس میں پرویز الہی بھی شامل ہوں گے، تو وزیر اعلیٰ جس کا انتخاب ہو گیا، گنتی ہوگی، پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گیا، اس کے بعد وہ 10 بندے ڈی سیٹ ہوں گے، اس میں پرویز الہی بھی چلے جائیں گے، تو لہٰذا دوبارہ انتخاب ہوگا، انتخاب پرویز الہی تو چلے جائیں گے، دوبارہ آٹومیٹکلی پھر 10 بندے کم ہو جائیں گے، نون لیگ کی، پی ڈی ایم کی، پھر حکومت آ جائے گی۔ تو ایسا فضول قسم کا یہ تشریح کی گئی تھی جو پچھلے ہوئی تھی، غلط تشریح تھی، کیونکہ ایک چیز آئین میں بالکل واضح درج ہے کہ اگر کوئی پارٹی ڈسپلن کے خلاف جاتا ہے تو ووٹ گنا جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کا ایک پروسیس ہے کہ پارٹی وہ لکھے گا، جنرل سیکرٹری، الیکشن کمیشن پھر ان کو بلوائیں گے اور اس کے بعد ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ یہ بہترین طریقہ تھا۔ یہ جو تشریح ہوئی ہے نا، یہیں سے معاملہ بگڑا کہ تشریح ہو گئی ہے، اور کیا خاک تشریح ہوئی ہے۔ ایک لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ کس چیز کی تشریح ہوئی ہے، وہ تو آلریڈی موجود تھا، وہ ڈی سیٹ ہو جاتے کیونکہ ووٹ گنتی ہو گیا، اس کے بعد ڈی سیٹ ہو جاتے۔ لیکن اب جو معاملہ آیا ہے، دیکھو مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے ایک تشریح ہوئی، غلط ہوئی میرے اندازے میں۔ اب ریسنٹلی جو ہوا ہے اس میں ملک تو یقین میں رکا ہوا ہے، پچھلے 3-4 سال سے جو چل رہا ہے، لیکن جو پچھلے 2-3 مہینے سے چل رہا ہے پنجاب میں اسپیشلی، کہ دیکھ لو وزیر اعلیٰ 2 دفعہ تو وزیر اعلیٰ کا حلف لے لیا، اس دوران کبھی گورنر حلف نہیں لے رہا، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ اس سے ملک خاک چلے گا، اور پنجاب چلے گا تو پاکستان چلے گا۔ تو ایک لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ جو موجودہ تباہی اور جو بریک لگے ہوئے ہیں پاکستان کی ترقی میں، اور جو تباہی آئی ہوئی ہے، اس میں کسی نہ کسی حد تک ادارے کا ہاتھ بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے چلو ایک فیصلہ غلط دیا تو ریویو پٹیشن میں جب گئے تو ان کو وہ درست کرنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ انسان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو درست تو کیا جا سکتا ہے۔ اب غلطی بھی غلطان آئے گا، اب کیا کریں گے؟ اب دونوں صورتوں میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، نون لیگ کو فائدہ ہے اس میں، کیونکہ اگر وہ فیصلہ وہ پچھلے والا برقرار رکھتے ہیں تو تب تو وزیر ان کا، اگر نہیں رکھتے یعنی وہ کہتے ہیں کہ گنتی ہو گئی ہے، پارٹی سرا کی ڈائریکشن لائن نہیں آتی، لیکن پارٹی سرا کی ووٹنگ گنتی کروا دیتے ہیں کہ
نہیں یہ وزیر اعلیٰ بن گیا، لیکن ووٹنگ تو پھر بھی خلاف گئی ہے نا پارٹی ہیڈ کے، تو لہٰذا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ڈی سیٹ ہو جائیں گے، پھر بھی وزارت ہو گیا، لہٰذا بڑی گندی وہ کہنا کہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اب دیکھو کل کیا فیصلہ آتا ہے۔